بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، اگر آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں تو عظمت مصطفیٰ کے ایسے ایسے نقطے دل و دماغ میں پیدا ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ، دل عظمت مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے گا۔ بخاری ون آف دا 6 authentic books of حدیث، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، کہ تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حالانکہ امام کا رخ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے، بیک میں جو مقتدی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیفیت، وہ کیسے رکوع ادا کر رہے ہیں، وہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں، اس سے امام کو خبر نہیں ہوتی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبے کا ازالہ فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوں اور میرا رخ قبلے کی طرف ہے، تمہاری طرف میری پشت ہے، اور پشت کی طرف بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہے ہیں، بیک پہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا ما یخفی علی رکوعکم، تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اچھا چلو رکوع کی بات تو ہوئی نا، رکوع تو ظاہری بندہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن خشوع یہ تو دل میں چھپا ہوا ہے، یہ تو بندے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے خشوع کی کیفیت کیا ہے، الا یہ کہ چند سائنز ہیں، جیسے کہ مطلب ہے بندہ لباس سے کھیل رہا ہے یا بہت خارش کر رہا ہے، ایک رکن میں 2 مرتبہ خارش کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اگر کریں گے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن ایک بندہ خارش ہی اس نے عادت بنا لی ہوئی ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو گریز کرنا چاہیے، الا یہ کہ بہت زیادہ حاجت ہو تو پھر ایک رکن، یعنی رکن ہے، یعنی قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، قومہ ایک رکن ہے، پھر سجدہ ایک رکن ہے، پھر درمیانی حالت جلسہ ایک رکن ہے، پھر دوسرا سجدہ وہ ایک رکن ہے۔ تو ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ کھجائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو حالت ہے بلا ضرورت ہی کھجا رہا ہے، بلا ضرورت کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی بالوں کو سہلا رہا ہے، تو یہ کیفیت بھی حدیث پاک میں ہے۔ رسول پاک فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ کبھی ایسے نہ کرتا۔ یعنی یہ بھی چند سائنز ہے، حالانکہ خشوع کیا ہے وہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے، لیکن اس قسم کی ہیبٹ سے بندے نے عادت ہی بنائی ہوئی ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو کبھی ایسے کرتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے، کبھی بال ٹھیک کرتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے، تو یہ کیفیات بھی ظاہر کرتی ہیں کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے۔ رسول پاک کی حدیث میں بھی ہے، ایک بندہ داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا نماز کی حالت میں، سرکار نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ ایسے نہ کرتا۔ یہ نہیں، چند سائنس سے پتہ چلتا ہے، لیکن بہرحال جو ان شارٹ بات ہے یا خلاصہ ہے جس کا ہے وہ یہ ہے کہ دلی کیفیت ہے اور ہم اس کا پتہ نہیں چلا سکتے کہ دل میں کیا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آپ کی نگاہ کی طاقت پر قربان جائے۔ فرمایا ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ کیوں؟ کہ میں اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔ اسی لیے تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ قائم۔ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، گنبد خضرا میں تشریف، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقائد کی کتب میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں کہ سرکار پردہ فرما گئے تو ہم امت کے احوال سے بے خبر ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے نیکیاں بھی جانتے ہیں، بدیاں بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی روحانی ترقی میں کون سا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے، کہ یہ بندہ بہت اوپر جا سکتا تھا روحانی لحاظ سے، لیکن کوئی عمل اس میں رکاوٹ بن گیا ہے، وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے، وہ ممکن ہے چغلی کی عادت ہو، وہ غیبت ہو، کوئی بھی ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ جو اس کی روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اب حل کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ درود شریف کی کثرت کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے دائرے میں رہتا ہے اور خود حضور اس کی روحانی تربیت فرماتے ہیں، تو اب کسی بندے کی روحانی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ بن گئی ہے، اب وہ کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے گا۔ جب وہ اس نگاہ مصطفیٰ کے دائرے میں آ جائے گا تو سرکار اس کی روحانی تربیت فرما کے ایک وقت آئے گا کہ وہ غلط عادت بھی اس سے چھوٹ جائے گی۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ آپ درود شریف کی بہت تلقین کرتے ہیں، پڑھو درود شریف پڑھو، تو بھئی اور بھی بہت سے نیکیاں ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی آج حکمت یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ درود شریف پڑھنے والا نگاہ مصطفیٰ کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ ویسے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن حضور کی نگاہ توجہ، نگاہ فیض اور نگاہ تربیت، اس دائرے کے اندر وہ بندہ شامل ہو جاتا ہے، اور خود سرکار اس پہ نگاہ کرم فرماتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، یہ رکاوٹ ہے جو اس کی روحانی طور پر اسے بلند نہیں ہونے دے رہی، تو سرکار نگاہ کرم فرما کے وہ دور فرما دیتے ہیں۔ تو
وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ صالح اور نیک آدمی بن جاتا ہے۔ یہ درود شریف میں پڑھنے میں راز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان، اہل محبت کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں، اور ہم بھی درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ تلقین اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم سب حضور کی نگاہ کرم کے دائرے میں آ جائیں، اور سرکار کی نگاہ کرم خود ہمارے جو عیوب ہیں، جو خطائیں ہیں، ان پہ نگاہ کرم فرما کے ان کو صاف کر دیں۔ جدھر حضور نگاہ کرم کر دیں گے ان کا دل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خشوع ایک دلی کیفیت کا نام ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ فرمایا میں کھڑے ہو کر بھی جو مقتدی ہیں ان کے رکوع سے بھی باخبر ہوں اور ان کے خشوع سے بھی باخبر ہوں۔